صحابہ کی بقا شریعت کی بقا ہے، صحابہ کی بقا تو علم کی بقا ہے۔ اسلامک اسکالر الشیخ القاری مبشر حسن کے آفیشیل چینل القرآن مال تجوید کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر سکھلایا جائے گا نورانی قاعدہ، تجوید، قرأت، کمپیوٹر قرآن، وظائف اور پیش کی جائیں گی طلبہ کی ایکٹیویٹیز۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم به اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، تنویر الہی کے نظارے ہیں صحابہ، کیوں حسن عالم نہ ہو، کیوں حسن عالم نہ ہو، قربان انہی پر ہے چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، ہے چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، وہ چاند جو روشن ہوا بدھا کے فق پر اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں عظمت صحابہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی بات کرتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ آقا کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد ہزاروں میں ہے، لیکن 4 بڑے معجزات ہیں۔ قرآن بڑا معجزہ ہے، ختم نبوت بڑا معجزہ ہے، معراج بڑا معجزہ ہے، اور ان تینوں کا نچوڑ صحابہ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کون ہیں؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں جنہیں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا۔ صحابہ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام لایا ہو اور حالت اسلام میں اس کی موت واقع ہوئی ہو۔ پیغمبر نے جو قرآن میں بتایا وہ صحابہ کی شکل میں آیا۔ پیغمبر نے جو معراج پر جا کر کہا وہ صحابہ کی شکل میں آیا۔ پیغمبر نے جو قرآن میں بتایا وہ صحابہ کی شکل میں آیا۔ پیغمبر نے جو اعلان ختم نبوت کیا وہ صحابہ کی شکل میں آیا۔ سارے قرآن کا نچوڑ صحابہ، پیغمبر کی مکی زندگی کا نچوڑ صحابہ، پیغمبر کی مدنی زندگی کا نچوڑ صحابہ، پیغمبر کی گفتگو کا نچوڑ صحابہ، پیغمبر کے اخلاق کا نچوڑ صحابہ۔ آپ بتاؤ پیغمبر کے کردار کا نچوڑ کون ہے؟ صحابہ۔ سامعین گرامی، آپ سب غور کریں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں تشریف لے گئے تو جنگ بدر ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، دشمن نے بھی آنا تھا، 1000 دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد 313 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہاں جا کر اس میدان پر قبضہ کر لیا۔ وہاں ایک میلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور صحابی نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا میرے کچھ بغیر کوئی میرے خیمے کے اندر نہ جائے۔
سوائے ایک شخص کے۔ حسان نے پوچھا وہ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدیق اکبر ہے۔ میرے حدیث شریف کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت سجدہ کیا، پھر نماز پڑھی، پھر سجدہ کیا۔ آدھی رات کے وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، چاند کی چاندی تھی، حیران ہو گئے کتنی دیر ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں۔ تو جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی مبارک زمین پر پڑی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سجدے میں ہاتھ اللہ اللہ کے دروازے پر اٹھائے رکھے ہیں اور رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے آنسو سے پتھر تر ہو چکے ہیں اور روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند الفاظ کہہ رہے ہیں۔ حضور نے سجدے میں ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہم 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 عالم اصحابہ اہل الاسلام لا تعمل فی الارض۔ اے اللہ اس طرح صحابہ میری کمائی ہے، یہ بات چھوٹی نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی 40 سال کے بعد اس کی عورت دیکھتے ہیں، اگر بینک خالی ہو جائے تو وہ کہے گا یہ میری 40 سالہ کمائی ہے، وہ چیخے گا، وہ چلائے گا۔ جب پوری دنیا کا سردار اللہ کے دروازے پر پتھر پر سجدہ کر کہتا ہے اے اللہ دشمن کی دار 1000 ہے اور اپنی کمائی لے کر تیرے دروازے پر آگے ہوئی، یہ بلال میری کمائی ہے، یہ ابوبکر میری کمائی ہے، یہ عمر میری کمائی ہے، یہ عثمان میری کمائی ہے، یہ علی میری کمائی ہے۔ حضرت محترم حضور نے سجدہ کیا، صحابہ کرام نے حضور کے سجدے کی لاج رکھی۔ حضور نے فرمایا جاؤ اللہ کا نام بلند کرو۔ انہوں نے نیزے میں اللہ اللہ کا نام بلند کیا۔ تب تیسرے رو میں بلال اللہ تعالی عنہ کو گرم گرم دل پر گھسیٹا گیا، خباب اللہ تعالی عنہ کو جلدی اجالوں پر لٹایا گیا۔ اے سمیہ اللہ تعالی عنہ اور یاسر اللہ تعالی عنہ کو ٹپا ٹپا کر شہید کر دیا گیا۔ اے اللہ یہ کتنے قربانی دی ہے لیکن معال ہے، اے اللہ کتنے قربانی دی ہے لیکن معال ہے، تیرا نام نہیں چھوڑا، ان کی آنکھیں نکال لی گئی، اے اللہ تیرا نام نہیں چھوڑا، آج میں ان کو کیسے چھوڑوں؟ 313 صحابہ میرے کمائی ہے، میرے لیے کپڑے ہونے والے، یہ کو میرا کرانے والے، بچوں کو یتیم کرنے والے، آج میں سب کو جمع کر کے تیرے دروازے پر لایا ہوں۔ اے اللہ آج میری صدا سن لے، اللہم انتورد اللہم انتورد۔ اے اللہ اگر تو نے آج ان کو ہلاک ہو جانا، اے اللہ اگر تو نے آج ان کو ہلاک ہو جانا، لا تعبد فی الارض، قیامت کی صبح تک تیرے زمین پر تیرے عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن چھوٹی سی بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نہیں فرمایا اے اللہ اگر تو مجھے ہلاک ہو ڈالے گا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، فرمایا نہیں اگر بلال نہیں ہوگا اے اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ابوبکر نہیں ہوگا اے اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، عثمان نہیں ہوگا اے اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کی بقا شریعت کی بقا ہے، صحابہ کی بقا توحید کی بقا ہے، صحابہ کی بقا اسلام کی بقا ہے۔ محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، تاجدار ختم نبوت، تعلیم کا کبیر والا، دستہ کاری مبشر حسن صاحب، نعرہ تکبیر۔ شاعر کیا خوب کہتے ہیں اے دشمن صحابہ، اے دشمن صحابہ، وہ ذرا ذکر انکار صحابہ کا ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا، اعتاد دار صحابہ کا، میرے جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، میرے جان صحابہ کے حق میں،
ارمان صحابہ کے حق میں دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں جنت کے سب دروازوں کے دربار صحابہ کے حق میں ارے سنو وہ جنگی اعظم فاروقی قربان صحابہ کے حق میں. سامعین محترم یہ بات غور و فکر کی ہے. اگر آپ صحابہ کرام کو کلمات سے ہٹا دے تو اسلام ہم تک نہیں پہنچ سکتا. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. صحابہ اگر سنتے آگے نہ پہنچاتے, جیسے کو ان پر نہ چلتے, اقتدار پر نہ لیتے, یہ قرآن یہ اسلام آج ہم تک کیسے آتا؟ دستہ حدیث نبی نے بیان فرمائی, آپ نے نہیں سنی, میں نے نہیں سنی, سنی ہے تو صحابہ نے سنی ہے. ان کو کیوں بھولا کہتے ہو؟ اے دشمنان صحابہ تو اپنے صحابہ کو لاکھ لاکھ پورا کہو, تو اپنے زمین قدامت چنچوڑ کر بتاؤ. اگر ان تمام قربانوں کے بعد بھی تو اپنے صحابہ کو پورا کہتے ہو تو کیا کوئی اس سے مطلب نہیں ہو؟ تو اپنے قربان میں چاہو اور وہ کرو. اگر صحابہ کرام کو ہم درمیان سے ہٹا دے تو اسلام ہم تک نہیں پہنچ سکتا. بتاؤ ہم تک اسلام پہنچانے والے کون؟ صحابہ. جواب دو, ہم تک اسلام پہنچانے والے کون؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. ہم تک اسلام پہنچانے والے کون؟ صحابہ. ہم تک قرآن پہنچانے والے کون؟ صحابہ. جگہ خیبر میں شہید پہنچانے والے کون؟ صحابہ. جگہ احد میں شہید جانے والے کون؟ صحابہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار سنن کر رہے تھے, اس نے ساتھ دینے والے کون؟ صحابہ. اس شہر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے, ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے. اگر وقت ہم سے خون مانگا ہم وقت دامن کر دیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.